قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب آپ لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پہنچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیسے پڑھیں، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں 2 الف ہے اور دونوں الف پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اور یہاں پر دیکھیں عین جو ہے یہ ساکن ہے، تو یہاں پر کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ دوسرا یہاں پر دیکھیں یہ پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا مشدد ہے۔ اس طرح کی صورت جب آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسرا آپ یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ کون سا مد ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ اور چوتھا آپ یہاں پر دیکھیں یہ بیچ میں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم اس میم کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یہ میم کیوں آتا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ بس آپ جو ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں ساری چیزیں بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ 12ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 49، یہاں تک ہم پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے تھے، آج ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، اور یہاں پر دیکھیں یہ عین ہے، عین الف زبر عا، یہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، عادٍ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پر دیکھیں تو بنا ہوا ہے، وقف مطلق کی علامت، اسے کہتے ہیں وقف مطلق۔ یہاں پر ہم رکیں گے تو اس 2 زبر کو الف سے بدل دیں گے، اس کو پڑھیں گے ہودا۔ اور اگر آپ کی سانس لمبی ہے، اگر آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو طریقہ بدل جائے گا۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، دیکھیں اب یہاں ملائیں گے تو یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف قاف آ رہا ہے، تو ایسے پڑھیں گے قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہاں پر آپ غور کریں یہ میم جو ہے اس عین سے ملائیں گے، قوم اعبدوا اللہ، اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ گر جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیں واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس دال کو اس لام سے ملائیں گے، اس کو پڑھیں گے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یہاں بھی تنوین کے بعد غین حرف ہلکی ہے، یہاں پر بھی اظہار کریں گے، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ سنیں آپ غور سے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ابھی آپ نے غور کیا ہوگا میں نے اس حمزہ پر پیش لگا کر پڑھا، اعبدوا اللہ، جب یہاں سے کوئی پڑھنے کی صورت بن جائے تو آپ جو ہے اس پر پیش لگائیں۔ اب خالی الف پر کبھی پیش لگایا جاتا ہے، کبھی زیر لگایا جاتا ہے، کبھی زبر لگایا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ بھی آپ سمجھ لیں کہ خالی الف کے بعد جب لام ہو تو اس الف پر آپ زبر لگائیں، اور خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر جو ہے زبر یا زیر ہو، خالی الف کے بعد تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر آپ زیر لگائیں، اس الف پر آپ زیر لگائیں، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس الف پر آپ پیش لگائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں الف پہلا حرف، عین دوسرا حرف، اور با تیسرا حرف، اور تیسرا حرف پر کیا ہے؟ پیش۔ تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس الف پر ہم پیش لگا کر پڑھیں گے، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ۔ تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور یہاں پر جیم میں قلقلہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے اجرا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ یہاں پر دیکھیں اجریہ الا علی الذی، یہاں عین ہے علی الذی، فطا، یہ تو حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے، را پر زبر ہے اس لیے را کو موٹا کریں گے،
फतरनी, या मद्दा है तो इसको खींचेंगे, नी, फतरनी। अफला ताक़िलून वया कौमिस्तग़फिरू रब्बकुम। देखिए इस मीम को इस सीन से मिलाएंगे, इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पढ़ने की कोई सूरत बन जाती है, मतलब यादा करना पड़ जाता है कभी, तो इस अलिफ पर आप क्या लगाएंगे, इस पे आप ज़ेर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें अलिफ पहला हर्फ, सीन दूसरा हर्फ, और ये ता तीसरा हर्फ, और तीसरे हर्फ पर क्या है, ज़बर है। हमने आपको क्या बताया था, तीसरे हर्फ पर अगर ज़बर या ज़ेर हो तो इस अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं, और तीसरे हर्फ पर अगर पेश हो तो आप पेश लगाएं। ये अक्सर कायदा यही है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ज़ेर हो तो भी पेश लगाना पड़ता है, लेकिन अक्सर आप इसी को याद रखें कि तीसरे पर अगर ज़बर या ज़ेर हो तो आप इस पर ज़ेर लगाएं। तो अगर यहाँ से पढ़ने की सूरत बन जाए तो आप इसको पढ़ें इस्तग़फिरू, यहाँ पर ज़ेर लगा दें, इस्तग़फिरू। अगर यहाँ से मिलाएंगे तो फिर या कौमिस्तग़फिरू, यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो इस्तग़फिरू। व या कौमिस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। यहाँ पर देखिए मेरी सांस टूट गई तो हमने क्या पढ़ा, मिदरारा। दो ज़बर पर जब वक्फ करें तो उसे अलिफ से बदलें, और फिर हम इआदा करेंगे, अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम कुव्वा। देखिए यहाँ पर भी सांस टूट गई तो हमने कुव्वा पढ़ा, गोलता को हा साकिना बना दिया। गोलता पर जब भी आप वक्फ करें तो उसे हा साकिना बना दें। व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जितना बिबय्यिना। देखिए ये हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे, मा जितना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना है, इसको भी झटका देकर पढ़ेंगे। जहाँ भी हमज़ा साकिना हो उसको आप झटका देकर पढ़ें। इन नक़ूलु इल्ला तराक। यहाँ पर आप देखें पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुशद्दद। जब इस तरह की सूरत आ जाए तो अब जो है साकिन हर्फ को अक्सर नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद नून है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे, यानी ये नून इस नून में दाखिल हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे इन नक़ूलु इल्ला। अब यहाँ पर देखें हमज़ा लाम ज़ेर, इल लाम आइन ज़बर ला, इस दोनों अलिफ को यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे इल्ला। बाज़ लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, इल्ला, इस आइन को हज़फ कर देते हैं। तो आइन की आवाज़ महसूस होनी चाहिए, आइन की आवाज़ निकलनी चाहिए। जैसे इल्ला तराक बअदु आलिहतिना बिसू। यहाँ पर देखें तो वक्फ़े मुतलक है, यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर रुकेंगे तो ये हमज़ा साकिना हो जाएगा। जब साकिना होगा तो इसको हम झटका देंगे, बिसू, इस तरह से। और यहाँ मद कौन सी है, ये वाव साकिन से पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। इसको आप 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ सकते हैं, बिसू, इस तरह आप पढ़ें। क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू। यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले पेश है, इसमें जलालत से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा करके पढ़ें। जैसे उशहिदुल्लाह, देखिए लाम मोटा हो रहा है, उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, और या मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। और यहाँ तनवीन के बाद मीम है तो यहाँ पर इदगाम करेंगे, और यहाँ दोनों मीम मुशद्दद है, यहाँ दोनों में गुन्ना होगा, इदगाम का गुन्ना होगा और मीम मुशद्दद का भी गुन्ना होगा। जैसे अन्नी बरीउम मिम्मा
ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. دیکھیں یہاں کھڑی زیر کو بھی کھینچیں گے, یہاں واو مدہ اس کو کھینچیں گے, یہاں پر یا مدہ اس کو بھی کھینچیں گے, یہاں واو مدہ اس کو بھی کھینچیں گے, یہاں یا مدہ اس کو بھی کھینچیں گے, اور یہاں تنوین کے بعد تا حروف اخفا یہاں پر اخفا کریں گے, یہاں میم مشدد اس میں غنہ کریں گے, یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا یہاں پر بھی اخفا کریں گے. سنیں غور سے آپ کیسے پڑھیں گے. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو. یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے, یہ الف مدہ, اور الف مدہ کے بعد ہم یہاں پر سکون اصلی ہے بشکل تشدید, تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگے گا, یعنی سب سے زیادہ جو ہے اسی مد کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں, جیسے دابتن, کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کو پڑھنے میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں دابتن, تو اس کو با کو ایک ہی بار پڑھتے ہیں, جبکہ اس پر تشدید ہے, اسے 2 بار پڑھنا ہے. دابتن اس طرح پڑھنا ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد با ہے, تو یہاں پر کیا ہوگا اقلاب, یعنی اس تنوین کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے آخذم, اس میم کو ہم پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے آخذم بنا, اس طرح سے. الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. دیکھیے غیرکم, یہ غین موٹا ہوگا, حروف مشتعلیہ ہے, را پر زبر ہے اس لیے موٹا کریں گے. قومًا غیرکم, یہاں تنوین کے بعد غین حروف ہلکی ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے, یعنی یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. قومًا غیرکم پڑھیں گے. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ان ربی علی کل شیء حفیظ. دیکھیں ضاء حفیظ. ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا. دیکھیں یہاں پر غنہ کریں گے, مشدد ہے نا, یہاں تنوین کے بعد میم حروف یرملون ہے, یہاں پر بھی ادغام کریں گے. برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ. غلیظ ضا کو پڑھنے میں احتیاط کیجیے گا, بعض لوگ غلیظ زا پڑھ دیتے ہیں, بعض لوگ غلیظ جیم پڑھ دیتے ہیں, اس طرح آپ کو نہیں کرنا ہے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. صدق اللہ العظیم. تو دوستو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. یہ ہمارا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے, یاد کیجیے.
کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔